القائلون ولا يحصينا ما هلاتون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت ممدود وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته واتقى بالسفور ميدان عرضه ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي الهاشمي القرشي الأبتهي التهامي مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الدعوة النبوية والصحبة الهدرية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الواقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقاوة النقلية والهبة العسكرية والغيبة القائم المنتظر عليهم الصلاة والسلام. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن کریم کی جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ان علینا للہدی، اے انسانوں اے لوگوں دیکھو ہدایت کی ذمہ داری ہمارے ہاتھوں میں ہے اور دنیا اور آخرت اختیار بھی ہمارے ہی ہاتھوں میں ہے. اور اس کے بعد پروردگار عالم نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ دیکھو ہم نے کسی بھی زمانے میں کسی بھی قریے کو اور کسی بھی جگہ کو کسی بھی مقام کو خالی نہیں چھوڑا بلکہ ہر مقام پہ اپنے ہادی کو بھیج دیا تاکہ روز قیامت کوئی انسان پروردگار عالم سے پلٹ کر سوال نہ کر لے کہ بار الہ تو نے ہماری ہدایت کے لیے کوئی رہنما نہیں بھیجا تھا. اور اس دن صرف اور صرف پروردگار عالم کی حکومت چلنے والی ہے. صرف اور صرف پروردگار سائل کے نظر میں انسان کو پیش آئے گا. صرف اور صرف اس دن انسان سے سوال کرنے والا پروردگار ہوگا. انسانوں کا حق اس بات کا نہیں ہوگا. صلوات پڑھیں محمد. پروردگار عالم نے جناب آدم کو بھیجا یہاں تک کہ جب نبوت کی پہلی کڑی اس دنیا میں آئی تو پروردگار عالم نے عجب نذرانہ اور عجب طریقے سے جناب آدم کو دنیا میں بھیجا اور جناب آدم کا سجدہ کرا کے دنیا والوں کو بتا دیا دیکھو جناب آدم جب پہلے نبی اس دنیا میں آئے تو ان کے لیے سب سے بڑی چیز ان کے لیے تھی کہ اس کے بعد جناب آدم کے بعد کسی انسان کے لیے یا کسی نبی کے لیے سجدہ نہیں کیا گیا. اسی طریقے سے جب امامت کی پہلی کڑی جو ہے دنیا میں آئی تو اس کو خانہ کعبہ میں پیدا کروا دیا. اس کے بعد پوری دنیا میں کوئی بھی انسان اس کے خانہ کعبہ میں پیدا نہیں ہوا. صلوات پڑھیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلسلے میں چند واقعات پیش کرتا ہوں اس کے بعد آپ زحمت تمام کہ یہ میرے مولا وہ ہیں کہ جن کی فضیلتوں کو چھپانے کے لیے کئی طریقے کئی حربے استعمال کیے گئے لیکن سارے طریقے اور سارے حربے جو ہے مولا کائنات کی فضیلت سلسلے میں فیل ہو گئے. ایک بادشاہ جس کا نام حجاج بن یوسف تھا اس کے زمانے میں یہ قید لگی ہوئی تھی کہ جو بھی علی کا چاہنے والا ہوتا تھا اس کو مروا دیتا تھا. اور اس نے اپنے زمانے میں تقریباً 20 سے 25 ہزار علی کے چاہنے والوں کو قتل کرایا تھا. اور ایک دن اس نے اپنے دربار میں اپنے درباریوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہتا ہے کہ کون ہے کہ اس کے اندر اتنی مجال ہے کہ جو علی کا چاہنے والا ہو. اگر کوئی بھی علی کا چاہنے والا ہے تو کسی کے اندر اتنی مجال ہو اگر علی کے چاہنے والا اگر اس کے اندر علی کی محبت ہے وہ یہاں پہ کھڑا ہو میں اسے یہیں پہ قتل کرا دوں گا. ایک مرتبہ کوئی بھی انسان وہاں پہ کھڑا نہیں ہوا. اس کا ایک قریبی انسان اس کا چاہنے والا حجاج کا چاہنے والا انسان کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے حجاج تجھے معلوم نہیں ہے تو اپنے اوپر تکبر کرتا ہے تو اپنے اوپر گھمنڈ کرتا ہے لیکن تجھے اتنا بھی نہیں معلوم کہ تیرے ہی علاقے میں ایک علی کے ایسے چاہنے والی ہے کہ جو دعویٰ کرتی ہے کہ میں علی کے چاہنے والی ہوں. ایک مرتبہ حجاج جیسے ہی سنتا ہے کہ میرے ہی علاقے میں علی کا چاہنے والا کیسے موجود ایک مرتبہ حکم دیتا ہے کہ جا کو اس ضعیفہ کو لے کے آؤ. اب حجاج کے سپاہی چلے اور آنے کے بعد حرہ کے گھر میں آئے اور آنے کے بعد دق الباب کیا. اب جیسے ہی دق الباب کرنا تھا تو ایک مرتبہ اندر سے آواز آئی کہ کون ہے مجھے علی کی مدد کرنے میں روک رہا ہے. ایک مرتبہ
حجاج کے سپاہی کہتے ہیں کہ تجھے حجاج نے بلایا ہے. تو ایک مرتبہ حرہ کہتی ہے کہ جا، میں نوکروں کے ساتھ نہیں آیا کرتی، دیکھ علی کی چاہنے والی نوکر کے ساتھ نہیں آیا کرتی، جا میں آتی ہوں. ایک مرتبہ حجاج کے نوکر واپس آئے، حرہ دربار میں آئی، اور آنے کے بعد حجاج کہتا ہے کہ اے حرہ، اے ضعیفہ، یہ بتا کہ میں نے سنا ہے کہ تو علی کو صحابہ سے افضل مانتی ہے. ایک مرتبہ حرہ کہتی نہیں، تو نے بالکل غلط سنا ہے، میں علی کو صحابہ سے افضل نہیں مانتی، میں علی کو نبیوں سے افضل مانتی ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد اب ایک مرتبہ حجاج اپنے پورے میں غصے میں آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے حرہ، اگر تو علی کو نبیوں سے افضل مانتی ہے تو یہ بتا کہ تیرے پاس دلیل کیا ہے. تو ایک مرتبہ حرہ کہتی ہے کہ یہ مت بھولنا کہ علی کے چاہنے والے بغیر دلیل کے بات نہیں کیا کرتے. تو ایک مرتبہ حجاج کہتا ہے اچھا یہ بتا کہ تیرا مولا آدم سے کیسے افضل، تیرا مولا آدم سے کیسے افضل. تو ایک مرتبہ حرہ کہتی ہے کہ سن، جب پروردگار عالم نے جناب آدم کو حکم دیا کہ دیکھو جنت میں جاؤ اور جانے کے بعد جنت کی ساری غذاؤں کو استعمال کرنا، فلاں مقام پہ فلاں درخت کے پاس نہ جانا، لیکن جناب آدم وہ ہیں کہ جو اس درخت کے پاس گئے اور جانے کے بعد اس درخت ان کو نوش بھی فرما لیا. روایتوں میں ملتا، حرہ یہ کہتی ہے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ درخت گندم کا تھا. ہاں بس اتنا سن لے کہ آدم وہ ہیں کہ جو پروردگار عالم کے حکم کی خلاف ورزی کر کے گندم کھا لیتے ہیں، لیکن میرا مولا وہ ہے کہ پوری زندگی گندم کو ہاتھ نہیں لگاتا بلکہ پوری کی پوری زندگی جو کھاتا ہوا نظر آتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد ایک صلوات پڑھے محمد والے. اسی طریقے سے حجاج کہتا اچھا ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ تیرا مولا آدم سے افضل، تو صرف اتنا بتا دے کہ تیرا مولا عیسیٰ سے کیسے افضل. تو حرہ کہتی ہے کہ بس اتنا سن لے کہ جب عیسیٰ کی قوم والے گمراہ ہوئے تو عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا، لیکن جب علی کی قوم والے گمراہ ہوئے تو علی کو خود خدا کہہ بیٹھے. اب تو بھی انصاف سے بتا دے کہ تاریخ محمدی میں بیٹا افضل ہوا کرتا ہے یا باپ افضل ہوا کرتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. اور اس مقام پہ اس نے کئی نبیوں کا تذکرہ کیا اور حرہ جواب دیتی گئیں. عزاداروں، علی کی فضیلت ہر مقام پہ، مولا کائنات کی فضیلت ہر مقام پہ، یہاں تک کہ درخت چرند پرند ہر طریقے سے پروردگار عالم نے دنیا میں بھیجا. ولا یہ کہ قرآن میں مولا کائنات کا نام نہیں ہے، لیکن پوشیدہ طور پہ کئی مقام پہ مولا کائنات کی فضیلت کو ظاہر کیا. غرض کہ جب مولا کائنات علیہ السلام نے جنگ بدر کو فتح کیا اور فتح کرنے کے بعد ایک مقام پہ میرا مولا نے معاویہ کو خط لکھا، اور لکھنے کے بعد اپنے ایک صحابی کہ جن کا نام کریمہ ابن عدی تھا، کہا کریمہ یہ لو خط لے کے جاؤ اور جانے کے بعد معاویہ کو دے دینا. اب کریمہ مولا کا خط لیتے ہیں، آنکھوں سے لگایا اور لگانے کے بعد معاویہ کی طرف جو ہے چل دیے. اب جیسے ہی اس شہر میں پہنچے کہ جہاں پہ معاویہ مقیم تھا، قیام شدہ تھا، تو وہاں پہ جیسے ہی پہنچتا ہے تو معاویہ کے چاہنے والے اور آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ کریمہ چلے آ رہے ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ چلو اس مرد عرب کا مذاق اڑائے. اب جیسے ہی معاویہ کے چاہنے والے اس کے پاس آئے، کہتے ہیں کہ اے مرد عرب، یہ بتا کہ تو یہاں پہ کیا کرنے آیا ہے. تو ایک مرتبہ کریمہ کہتے ہیں کہ میں خبیث کا خط کریم کے نام میں کریم کا خط خبیث کے نام لے کے آیا. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ میرے آقا معاویہ کو خبیث کہہ رہا ہے، چلو اسے پکڑ کے معاویہ کے پاس پیش کیا جائے. تو ایک مرتبہ کریمہ کہتے ہیں کہ نادان تجھے معلوم نہیں ہے، میں یہی چاہتا ہوں کہ مجھے معاویہ کے پاس پیش کیا جائے. اب جیسے ہی معاویہ کے پاس، معاویہ کے دربار میں کریمہ کو لے کے حاضر ہوئے تو ایک مرتبہ کریمہ معاویہ کے سامنے ہے. ایک مرتبہ معاویہ کو خط دیا، معاویہ نے خط پڑھا اور خط پڑھنے کے بعد جواب میں لکھتے ہیں، معاویہ نے خط کا جواب دیا اور کہا لو اے کریمہ جا کے اپنے مولا کائنات کو اپنے مولا کو دے دینا. تو ایک مرتبہ کریمہ کہتے ہیں کہ اے معاویہ، تو میرے مولا کے جواب کا حق نہیں رکھتا، میں تیرے خط کا جواب خود دوں گا. اور دربار میں خط کو پڑھتے ہیں، معاویہ کے خط کو کھولا اور کھولنے کے بعد دربار میں پڑھتے ہیں، معاویہ نے لکھا کہ اے علی دیکھو یہ مت بھولنا، مولا کائنات کو ڈرا رہا ہے معاویہ، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اے علی، اے کریمہ جا کے اپنے مولا علی سے کہہ دینا کہ میرے 5 تاروں کی مصر فوج ہیں، تاکہ مولا کائنات ڈر جائے. ایک مرتبہ کریمہ نے جیسے ہی اس خط کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے معاویہ یہ مت بھولنا کہ اگر تیرے پاس تاروں کی مثل فوج ہے تو میرے علی کے لشکر ہے، ایک
سارے کے سارے ستارے ڈوب جائیں گے. ایک صلوات پڑھے محمد والے اللهم صل علی محمد وآل محمد. اور اس کے بعد کرمہ نے خط آگے پڑھا. اس میں معاویہ نے لکھا تھا کہ اے کرمہ جا کے اپنے مولا سے کہہ دینا کہ میری فوج رائی کے دانوں کے مثل ہے. اب جیسے ہی کرمہ نے پڑھا مولا کائنات کی محبت کرمہ کے جسم میں دوڑ رہی تھی. ایک مرتبہ جیسے ہی پڑھتے ہیں پڑھنے کے بعد کہتے ہیں معاویہ یہ مت بھولنا کہ اگر تیرے پاس رائی کے دانوں کی مثل فوج ہے تو علی کے لشکر میں ایک ایسا مرغا ہے, علی کے لشکر میں مالک اشرف جیسا ایسا مرغا ہے کہ اگر وہ آ گیا تو تیرے رائی کے دانوں کو چن جائے گا. ایک صلوات پڑھے محمد غرض کے معاویہ کا جواب دے کے کرمہ عدی مولا کائنات کے پاس آتے ہیں. لیکن مولا نے کہا تھا کرمہ دیکھو خود اپنے سے ایسے اخلاق کو ظاہر کرنا تاکہ لوگ تمہارے دین کی طرف رغبت حاصل کریں. بہرحال مولا کائنات کے سلسلے میں بہت سے واقعات اس دنیا میں رونما ہوئے اور پروردگار عالم نے خود رسول اکرم نے بھی کئی طریقے سے مولا کائنات کی فضیلت کو ظاہر کرنا چاہا. بس اداروں آپ کی زحمت تمام کہ ایک مرتبہ یہی وہ علی ہے کہ جن کے بیٹے امام حسین کربلا کے میدان میں اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے اپنی قربانی کو پیش کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں نانا کے دین دیکھ اگر تجھے میرے اکبر کا سینہ چاہیے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں, اگر تجھے میری ماں اور بہنوں کی چادریں چاہیے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں. غرض کے عزاداروں مجھے صرف اور صرف امام حسین کے مصائب پڑھنا ہے. لوگ امام حسین کے ظاہری مصائب تو بہت پڑھتے ہیں لیکن امام حسین اس کشتے کا نام ہے, اس شہید کا نام ہے کہ جسے کفن تک نہ دیا گیا. عزاداروں جب امام حسین کربلا میں وارد ہوئے تھے تو امام حسین کی صرف اور صرف آس یہی تھی کہ دیکھو لوگوں سے یہی امام حسین نے کہا تھا دیکھو ہم تمہیں زمین ہبا کرتے ہیں لیکن صرف ہمیں کفن دے دینا, اس کفن کے بدلے تمہیں ہم یہ زمین ہبا کر دیتے ہیں. عزادار حسین وہ ہے کہ جنہیں جو ہے بہت آس تھی کہ انہیں کفن ملے لیکن ہائے ظالموں نے امام حسین کو کفن تک نہ دیا. روایت بتاتی ہے کہ جب امام حسین شہید ہو چکے تو کربلا کے میدان میں امام حسین کا لاشا 3 دن بغور کفن پڑا رہا. عزاداروں وہی لاشا تھا کہ عزاداروں ایک مرتبہ یہ لائنوں نے امام حسین کو شہید کر کے اس کے بعد بھی امام حسین کو نہ چھوڑا. روایت لکھتی ہے کہ امام حسین کے جسم کے لباس بھی لوٹے گئے. روایت میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے امام حسین کا پیجامہ لوٹا, کسی نے قمیض لوٹی, کسی نے امامہ اتارا, لیکن ایک ملعون نے حنبل نامی ملعون نے امام حسین کی جیسے ہی انگوٹھی اتارنا چاہا, جب انگوٹھی نہ اتر سکی تو ایک مرتبہ امام حسین کی انگلیاں کاٹ لیتا ہے. عزاداروں یہ وہ مصائب ہیں جو کربلا میں امام حسین پہ پڑے ہیں. لیکن ہائے رے کربلا کے بعد جناب زینب جناب ام کلثوم پہ بہت مصائب پڑے ہیں. عزاداروں امام سجاد سے جب پوچھا گیا کہ تم پہ کہاں پہ جو ہے زیادہ مصائب پڑے تو مولا سجاد کہتے ہیں الشام. ارے شام کا بازار کیسا بازار تھا. روایت لکھتی کہ امام سجاد کو سب سے زیادہ مصائب وہاں پہ ہوا کہ جب اپنے بہنوں کے ساتھ سر کھلے اپنے بہنوں کے ساتھ بازار سے گزرے. عزاداروں صرف ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک مرتبہ ہمارا مولا جو پردہ غیب میں موجود ہے کسی نے سوال کیا اے میرے بارگاہ امام اے میرے مولا یہ بتائیے کہ آپ کو کون سی مصیبت سب سے زیادہ رلاتی ہے, کہ آپ کو علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگنا زیادہ ستاتا ہے, کہ آپ کو امام حسین کی گردن کٹنا زیادہ ستاتا ہے, کہ آپ کو امام جناب علی اصغر کا مسائل زیادہ ستاتا ہے. تو ایک مرتبہ بارہویں امام کہتے ہیں نہیں, نہ مجھے اکبر کے سینے میں برچھی لگی اس وقت زیادہ مصیبت ہوئی, نہ مجھے جب علی اصغر کے گلے پہ تیر لگا اس وقت زیادہ مصیبت ہوئی, نہ مجھے اس وقت زیادہ مصیبت ہوئی کہ جب امام حسین کے سینے پہ چڑھ کے شمر خنجر لے کے چلا رہا تھا. ایک مرتبہ مولا سے کہتا ہے میرے مولا جلدی بتائیے وہ کون سی مصیبت تھی. تو ایک مرتبہ بارہویں امام کہتے ہیں ارے مجھے سب سے زیادہ وہ مقام ستاتا ہے کہ جب میری
दादी ज़ैनब और मेरी दादी उम्मे कुलसूम और मेरे दादा की घर की बहनें, अरे उनकी माँ बहनें शाम से लेके कूफा और कूफे से लेके शाम तक सरबराह नाम एक मरतबा फिराई जाती हैं। बारह इमाम भी यही फरमाते हैं, आज़ादारो। एक मरतबा करबला के बाद मौला सज्जाद हमेशा यही गिरिया करते थे। एक मरतबा साहबी कहता है कि आए मेरे मौला इतना गिरिया क्यों करते हैं? तो एक मरतबा मौला सज्जाद कहते हैं, नादान, अरे मैं क्यों ना गिरिया करूं? एक मरतबा अरे मैं क्यों ना गिरिया करूं? इसलिए कि जब याकूब से एक यूसुफ बिछड़ा था तो इतना रोए थे कि आंखें सफेद हो गई थी। लेकिन करबला में मेरे 18 यूसुफ मेरी आंखों के सामने शहीद कर दिए गए। अरे मैं किस तरीके से ना रोऊं? एक मतलब मौला सज्जाद से वो साहबी कहता है, मेरे मौला, अरे याकूब के लिए पहला वाक़या था, लेकिन आपके लिए तो शहादत मीरास है। एक मतलब मौला कहते हैं, नादान, अरे तूने इंसाफ नहीं किया। अरे मैं मानता हूँ मेरी शहादत मीरास है, लेकिन क्या ये भी मीरास है कि मेरी माँ और बहनों के सरों से चादरें छिने, अरे खैमों में आग लगा दी जाए, सकीना की तमाचे मारे जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि